بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راشد الحق PhD اردو اسکالر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس میں ہم تدوین متن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تدوین کے اصول کیا ہیں، تدوین کس طرح کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جو اردو ادب کے طالب علم ہیں وہ کافی سارے تدوین کے کام سے بہت دور بھاگتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر پائیں گے، ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ آج چھوٹی سی اس بات کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں کہ تدوین کیا ہے، تدوین کے اصول مختصراً کیا ہے۔ تدوین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مرتب کرنا، ترتیب دینا، اور اصطلاحی معنی اگر ہم بات کریں تو منشأ مصنف کے مطابق متن کو ترتیب دینا تدوین کہلاتا ہے۔ جب ہم تدوین کرتے ہیں تو تدوین کرتے ہوئے ہمارے سامنے دو اصول موجود ہیں۔ پہلا عمومی جس کو کہا جاتا ہے، دوسرا عمومی اصول میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جو بھی آپ متن تدوین کر رہے ہیں اس میں آپ ان تمام اصولوں کی پابندی کریں گے، جبکہ خصوصی میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، وہ کیونکہ صرف آپ کے اس مخطوطے کے متعلق ہوتا ہے اس لیے اس کو خصوصی اصول کہتے ہیں۔ وہ ہر مخطوطے کے لیے مختلف ہو سکتا ہے کہ اس کی حیت، اس کی ساخت، اس کے متعلق وہ مختلف ہوگا، لیکن جو عمومی اصول ہیں یہ کبھی نہیں تبدیل ہوتے۔ سب سے پہلا اصول ہے عمومی اصولوں میں سے کہ بھی ہم نے ان تمام مخطوطات تک رسائی حاصل کرنی ہے جو مصنف نے حتی الامکان لکھے یا نقل کیے گئے کسی لائبریری میں موجود ہیں، تو ہم ان تک رسائی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کہ بھی ہمارے پاس جو اصول ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا کہ بھی لائبریریوں میں موجود تمام مخطوطات تک ہم رسائی حاصل کریں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کوئی ایسا مخطوطہ موجود تو نہیں ہے جو اس مصنف کا ہو جس کے کلام کو ہم نے تدوین کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمومی اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انتخاب نسخ کا انتخاب کرنا ہے، یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ہمارے پاس اگر کسی مصنف کے 4، 5 یا 10 مخطوطات یا نسخے مل گئے ہیں، ہم نے ان میں سے 2 یا 3 کا انتخاب کرنا ہے۔ اب 2 یا 3 کا جو انتخاب کریں گے وہ ہم کس بنیاد پہ کریں گے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 5 اصول ہیں۔ انتخاب نسخ میں جو ہم نے 3، 4 نسخوں کا انتخاب کرنا تھا، ان کا انتخاب کرنے کے بعد ہم نے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایسے نسخے کا انتخاب کرنا ہے جو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو، جس کو دستخطی نسخہ بھی کہا جاتا ہے۔ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اپنے اس نے ہاتھ سے لکھا ہو تو وہ دستخطی نسخہ کہلائے گا، ہم نے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر مصنف کے نسخے سے نقل کیا گیا ہو اور مصنف نے اس کو پڑھا ہو۔ تیسرا اصول، مصنف کے نسخے سے نقل کیا گیا ہو لیکن مصنف نے پڑھا نہ ہو۔ چوتھا اصول، مصنف کے زمانے میں لکھا گیا ہو۔ پانچواں اصول، مصنف کی زندگی کے قریب تر کا نسخہ ہو تو وہ انتخاب نسخ میں ہم انتخاب کریں گے۔ یہ تدوین کے چند اصول ابھی سے ہم رٹ لیں، دیکھ لیں، کو ذہن نشین رکھ لیں۔